وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جن کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ یہاں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم کو آ کے سمجھایا کہ وہ شرک کو ترک کر دیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، اس کے دین کی طرف آ جائیں۔ اور ساتھ ہی ہر نبی نے وہ اپنی قوم کو یہ بتایا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر، اس تبلیغ کے اوپر تم سے کسی قسم کے معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں چاہتا، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور تمہارے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں اور خالصتاً میں تمہارا مفاد چاہتا ہوں، اس لیے تم اللہ کی طرف آ جاؤ، توحید کا راستہ اختیار کر لو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ لیکن جب قوم ہود نے اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان کے اوپر عذاب آیا، اور یہ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑے طویل قد دیے تھے، بڑے مضبوط جسم کے یہ مالک تھے، اور ایسی طاقت اور قوت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی کہ یہ اپنے ایک ہاتھ سے مضبوط تنا آور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر چٹانوں میں تراش کر اپنے محلات اور اپنے گھر بنا رکھے تھے، ایسی مضبوط قوم۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس کے رسول کی بات کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب آیا، ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، اور فرمایا کہ وہ عذاب کے بعد یوں ان کی لاشیں زمین پر پڑی تھی جیسے کہ تنا آور درخت کٹے ہوئے زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو اسی طرح دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن ان کی قوم نے بھی ان کی بات ماننے کے بجائے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ اس مضبوط چٹان سے ہمیں صحیح سالم زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں گے، اور وہ اونٹنی بھی حاملہ اونٹنی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان کی یہ فرمائش پوری ہوئی اور اللہ نے چٹان سے زندہ صحیح سالم اونٹنی نکال کے ان کو دکھا دی، لیکن ان ظالموں نے حضرت شعیب پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کی اس ناقۃ اللہ کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، جس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور قرآن نے کہا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان ظالموں کو ایک تیز چیخ اور زوردار آواز نے آ کے پکڑا، جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے صبح اپنے گھروں میں اوندے منہ مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے مضبوط قوم، ایسی طاقتور قوم، لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان کا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، ایسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود، ان قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ضمناً تذکرہ کیا، بنیادی طور پر
قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا کہ قوم لوط جن کے اندر ایک ایسی بیماری پائی جاتی تھی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، حیوان تک اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستی۔ تو اللہ نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور جب عذاب آیا تو قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو اپنے پروں پر یوں اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے، اور پھر وہاں سے جا کے نیچے پٹخ دیا زمین کے اوپر، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد قوم مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی، یا قوم اعبد اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کر لو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور عقیدے کے ساتھ ساتھ کہا کہ تم اپنے اعمال پہ بھی غور کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ قوم شعیب میں ناپ تول میں کمی کا جرم پایا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ کا عذاب ان پر بھی آیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ کر رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا اور فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے حبیب آپ ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، آپ بھی ومن تاب معک، اور جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا، جنہوں نے توبہ کی، انقیاد جن کے اندر پایا جاتا ہے، جو آپ کے تابعدار ہیں، جو آپ کے فرما بردار ہیں، فرمایا کہ وہ بھی ثابت قدم رہے۔ اور وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی مت کرو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ مت رکھو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اگر ایسا ہو گیا تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگے تو اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی حمایتی ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد ہرگز نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیوں کا اہتمام کرو، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں یہ جو آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ کی ریش مبارک میں کچھ سفید بال دیکھے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی بڑھاپے کا اثر ہو گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی باقی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے زیادہ سخت آیت میرے اوپر کوئی اور نازل نہیں ہوئی۔ تو استقامت یہ ایک ایسا مقام اور درجہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام مومنین کو جس کا حکم دیا گیا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آسمان اور زمین کی غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے، تمام امور اس اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، لہذا تم سب اس اللہ کی عبادت کرو اور اس رب کو راضی رکھو، اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو اعمال کرتے ہو وہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے بلکہ اللہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور قرآن کریم میں واقعات کے بارے میں اسلوب یہ ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ٹکڑے قرآن کریم میں جا بجا پھیلے ہوئے اور بکھرے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی ضرورت پڑی کسی نصیحت یا کوئی بات سمجھانے کے لیے وہ قصہ اور واقعہ ذکر کر دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واحد واقعہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی مقام پر ذکر کیا۔
اور قرآن کریم نے اس کو احسن القصص کہا کہ یہ قصوں اور واقعات میں سے سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا واقعہ ہے۔ سورہ یوسف میں جو واقعہ ذکر کیا گیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، مختصراً ہم اس کے کچھ حوالہ دیں گے اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں یا جو ہدایات ملتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین وہ ایک ماں سے تھے اور باقی جو بھائی تھے 10 وہ دوسری ماں سے تھے، اور ان حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے چونکہ حضرت یوسف کو بعد میں نبوت ملنی تھی، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی تھے، اس بنیاد پر ان کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بنیں گے، اس لیے ان سے زیادہ محبت تھی۔ اور بعد نے کہا کہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ سب سے چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، بیمار سے جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے، اور غائب سے جب تک کہ وہ حاضر نہ ہو جائے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ باقی بھائیوں سے یہ برداشت نہ ہوا اور حسد میں آ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کی۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ قتل مت کرو، بلکہ ان کو ایک ویران کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ آئے اور ان کو لے جائے، اور ہم اپنے والد کے سامنے بھی پاک صاف ہو جائیں گے اور ہمارا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا کنعان میں، اور پھر ایک مصر کا قافلہ آیا، اس نے ان کو وہاں سے نکالا اور مصر میں جا کر چند دراہم کے عوض، قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند دراہم کے عوض ان کو مصر میں بیچ دیا۔ اور پھر چونکہ اللہ نے ان کو عجیب حسن عطا کر رکھا تھا، ایسی خوبصورتی کہ جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی گئی تھی، چنانچہ دوسری مرتبہ ان کی مصر کے بازار میں بولی لگی، اور مصر کا جو وزیر خزانہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور وہ وزیر خزانہ کے گھر میں رہنا شروع ہوئے۔ جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اسی وزیر خزانہ کی بیوی نے ان کے اوپر تہمت لگائی، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے گناہ سے محفوظ رکھا، اور عزیز مصر نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ چنانچہ جب وہ جیل میں گئے تو وہاں پر ان سے جیل کے قیدیوں نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا انی ارانی آصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، تاکل الطیر منہ، کہ جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو چنانچہ نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ان کو تعبیر بتانے سے قبل توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد ان کو تعبیر بتائی کہ ان میں سے ایک کو پھانسی ہو جائے گی اور دوسرے کو فرمایا کہ تم واپس جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت کرو گے، لیکن جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو اس کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک بے گناہ شخص پڑا ہوا ہے۔ جب وہ آزاد ہو کے چلا گیا تو اسے بھول گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا۔ چنانچہ اس ملک کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس نے اپنے درباریوں کے سامنے وہ خواب بیان کیا اور کہا انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔
کومپلے ہیں، اور وَأُخَرَ یابسات، اور 7 خشک بالیاں ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے۔ اس کے درباریوں میں سے کوئی بھی یہ تعبیر نہ بتا سکا۔ تو اس شخص کو یاد آیا کہ جیل میں ہمارا ایک ساتھی تھا جو تعبیر کا فن رکھتا تھا، چنانچہ اسے بادشاہ سے بات کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بلکہ اس کی تدبیر بھی بتا دی۔ فرمایا کہ تمہارے ملک کے اوپر 7 سال فراوانی ہوگی، ہر قسم کا پھل، اناج اور سب چیزیں اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، اور ان 7 سالوں میں تم نے اپنے غلے کو، اپنے اناج کو اس طرح مینیج کرنا ہے تاکہ تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ نے ان کی رہائی کا پروانہ جاری کیا۔ رہا ہونے سے قبل حضرت یوسف نے فرمایا کہ جب تک میری صفائی بیان نہیں ہو جاتی، میں کلیئر نہیں ہو جاتا، میں جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے اس وقت اس بات کا اظہار کیا اور کہا کہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ میں نے اللہ کی قسم ان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ سچے ہیں اور میں جھوٹی ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی اور وہ جیل سے واپس تشریف لائے۔ بادشاہ نے تعبیر بتانے پر ان کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی تدبیر کے ساتھ اس ملک کے اندر اناج اور غلے کو مینیج کیا کہ جب قحط کے سال آئے تو دور دراز سے لوگ وہاں پر غلہ لینے کے لیے آتے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی بھی آئے، آپ نے ان کو غلہ دیا اور فرمایا کہ اب اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ وہ دوبارہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور پھر ان کے اوپر یہ راز واضح کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے ویران کنویں میں پھینک دیا وہ مصر کے سب سے بڑے منصب یعنی وزارت خزانہ پر فائز ہوگا اور اس کے بعد وہ بادشاہت کے منصب کے اوپر فائز ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں اپنے والدین کو بھی منگوایا اور وہاں جب جمع ہوئے تو یہ ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری خواب کی تعبیر ہے جو سب سے پہلے میں نے دیکھی تھی کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 11 بھائی میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختصراً واقعہ تھا۔ اب اس واقعے سے یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ بھی تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام جیسے تھے، کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکال دیا، ان کو کنویں میں پھینکا، 3 راتیں وہ کنویں میں رہے اور پھر وہاں سے وہ مصر چلے گئے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے قریشی بھائیوں نے ہجرت پہ مجبور کیا۔ 3 دن آپ غار ثور میں رہے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر بعد میں ایک عرصے بعد جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا کی تھی، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کی ریاست کا سب سے پہلا بادشاہ اور حکمران بنایا اور آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا وہ آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوئے اور آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہوئے۔ اسے آپ حسن اتفاق کہیے یا باقاعدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہی کلمات ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو یہاں ذکر کرنے کا اور اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی طرح عروج عطا کیا، اسی طرح کامیابی عطا کی، اسی طرح فتوحات عطا کی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ دوسرا اس سے یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، جو تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں،
وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ اس کو کیسے مصائب اور مشکلات میں ڈالنے کے بعد خوشیاں عطا کرنا چاہتے۔ اللہ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ حالات آئے، لیکن اس کے بعد کیسی خوشیاں، کیسی آسانیاں اللہ نے ان کو عطا کی۔ انسان پر یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اپنے اس معاملے کے اوپر، اپنے دین کے اوپر قائم رہے اور اس کے پاؤں کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئے، تو اللہ اس کو کامیابیوں سے نواز دے۔ تیسرا درس یہ ملتا ہے کہ حسد ایک اتنی بری بیماری ہے کہ جو بھائیوں کو بھی نہیں معاف کرتی۔ بھائیوں نے اپنے بھائی کو گویا قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ اس لیے سبق اور درس یہ دیا گیا کہ حسد جیسی بیماری سے اہل ایمان کو اپنے قلوب کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر یہ درس دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کے لیے کہا تھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اے رب مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس گناہ اور جرم سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کہیں انسان کے سامنے دو آپشن آئیں، ایک طرف گناہ کا آپشن اور ایک طرف کہیں مشقت میں پڑنے کا آپشن، تو انسان کو مشقت اختیار کر لینی چاہیے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں ان قیدیوں کو تعبیر بتانے سے پہلے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لہٰذا اہل ایمان کو درس دیا گیا کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے جو ان کا بنیادی فریضہ ہے، جو ان کا بنیادی مقصد ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام، اس کو فراموش نہ کریں بلکہ ہر حال میں اس کو جاری رکھیں۔ اور اگلا درس یہ ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل برات سے قبل جیل سے باہر قدم رکھنا گوارا نہیں کیا، چنانچہ دینداروں کو، اہل ایمان کو اور مومنین کو اپنا کریکٹر بالکل صاف رکھنے کا درس دیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر کہیں غلط فہمی میں ان کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے، کوئی الزام لگ جائے، تو وہ اپنے اس الزام کو صاف کیے بغیر اور اس دھبے کو دھوئے بغیر معاشرے کے اندر گھلے ملے نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کی برات کا اظہار کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں یہ بھی درس ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اس غلے کو مینج کیا، تو انسان اپنے مشکل حالات کے لیے مالی معاملات کو، اقتصادی معاملات کو اگر مینج کرتا ہے، ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، شریعت نے اس کو حلال قرار دیا، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دوبارہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی نازل کی ہے، اور یہ سارے واقعات اس لیے آپ کی زبان سے ہم نے جاری کروائے تاکہ آپ کی نبوت کی تصدیق ہو کہ ایک نبی امی کہ جن کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، وہ کئی صدیاں پہلے کے واقعات ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا، تو آپ اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، اور لوگوں کو یہ دعوت اور ترغیب دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور آخر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور اہل ایمان، اہل عقل کو کہا گیا کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله